بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کا خرچ کرنے پہ دل آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور خرچ کرنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے کہ جو اس کے قریبی ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خرچ کرنے کی دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی وہ فقراء ہیں اور وہ مساکین ہیں۔ تو یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں واضح طور پر مدات زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدقات واجبہ جنہیں آپ کہتے ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکام قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں مدات بیان کر دی ہیں کہ ایک زکوٰۃ کی رقم یہاں یہاں خرچ کی جائے گی۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ انما الصدقات، یہ صدقات واجبہ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صدقات جو ہیں للفقراء، یہ فقراء کے لیے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ فقراء وہ ہیں کہ جو اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اتنے وسائل نہ رکھتے ہوں کہ وہ اپنے زندگی کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ اور بالعموم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی عبوری امداد کے اور سہارے کے مستحق ہیں۔ مثلا ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی معیشت ختم ہو گیا ہے، کاروبار اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک یتیم بچہ ہے، جب تک وہ یتیم ہے اس وقت تک ہم اس کے اوپر خرچ کریں گے، پھر جب جوان ہو گئے پڑھ جائے گا تو پھر ہم اپنا خرچ اس کے اوپر نہیں کریں گے۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس نے شادی ابھی نہیں کی ہے، جب وہ شادی کر لے گی تو پھر وہ اس لسٹ سے نکل جائے گی۔ یعنی عارضی سہارے کے مستحق جن کو مالی کے لیے امداد کی ضرورت ہے ان کو فقراء کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ یہ کوئی پیشہ ور منگتے اور گداگر نہیں ہوتے، بلکہ حادثات کی وجہ سے ان کی زندگی کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا مصرف مساکین ہے۔ مسکنت کے اندر ذلت، درماندگی، عاجزی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس سے بھی مراد وہ بالکل محتاج لوگ ہیں جو اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے وسائل تو پورے نہ رکھ سکتے ہوں، لیکن وہ کسی سے مانگ بھی نہ سکتے ہوں۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لسٹ میں شامل کیا ہے کہ سب سے پہلے فقراء پر اور دوسرے نمبر پر مساکین پر تم پیسہ خرچ کرو گے اور زکوٰۃ کی رقم لگاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر جہاں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے مؤلفۃ قلوب ہے۔ دلوں کو موہ لینا، دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا، دلوں کو اپنی طرف راجع کر لینا، یعنی دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جب اسلام کی تحریک چل رہی تھی اور نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو بہت سارے کفار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ اور
کچھ ایسے دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے بھی پیسے دیے گئے ہیں جو ہر وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے. دلوں کو موہ لینا، دلوں کو یعنی خرید لینا، اس لیے یہ رکھا گیا ہے. اور اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مت جو ہے تقریباً یہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں دو کافر ہیں اور وہ آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں، اور غالباً ان کو پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہوگا. انہوں نے آ کر گزارش کی کہ یا خلیفۃ المسلمین آپ ہمیں دیں، رسول اللہ کے دور میں ہمیں ملا کرتا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ نے ان کے نام ایک جائیداد لکھ دی، ان کا دل موہنے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے. تو اس حکم نامے پر تصدیق و تائید کے لیے اپنے بہت سارے صحابہ کے دستخط کرائے تاکہ یہ دستاویز جو ہے یہ معتبر رہے. تو بہت سارے صحابہ نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے، لیکن یہ دونوں حضرات اس دستاویز کو لے کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دستاویز کو چاک کر دیا اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک وقت تھا جب تمہیں دیا جاتا تھا، اب اسلام غالب آ گیا ہے اور اسلام کمزوری سے نکل گیا ہے، اب تم جیسے لوگوں کو دینے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو یہ لوگ واپس پلٹے اور انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے بالآخر یہ بات بھی کہہ دی کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ جی آپ نے تو لکھ کر دے دیا ہے جی، اور انہوں نے پھاڑ دیا ہے، خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں، فیصلے آپ نے کرنے ہیں یا عمر نے کرنے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے اس فعل پر خاموش رہے، اور وہ صحابہ جنہوں نے اس دستاویز پر دستخط کیے تھے کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا. ہاں جی، تو اب بھی یہی ہے کہ کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے اور مسلمانوں کی کثرت ہے، تو اب زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دور میں ان کو کبھی مؤلفۃ قلوب کے ضمن میں دیا بھی ہے کافروں کو، تو آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں دیا، آپ نے دوسرے صدقات میں سے دیا ہے. زکوٰۃ کے پہلے مستحق فقراء ہیں، اس کے بعد مساکین ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں والعاملین علیہا، جو کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا جو نظام چلاتے ہیں، رقم وصول کرتے ہیں اور وصول کرنے کے بعد تقسیم کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے تحصیلدار، رقم وصول کرنے والے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سارا سسٹم چلانا تو ہے، اسلام کوئی بے حکمت دین تھوڑا ہے، سارا سسٹم چلانا ہے. اور یہ اگر زکوٰۃ پر کام کرنے والے مالدار بھی ہوں، یعنی یہ غریب نہ ہوں، مالدار بھی ہوں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے، اس لیے کہ یہ سارا زکوٰۃ کا سسٹم چلا رہے ہیں. والعاملین علیہ کا تشریح ہے. اور پھر وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. یہ گردنیں کیا ہوتی ہیں؟ غلاموں کی گردنیں مالکوں کے سپرد ہوتی تھی، وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے جس طرح اپنے مملوک کا کسی جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. وہ ان کو مار دیں، وہ ان کو زندہ رکھیں، وہ ان کو بھوکا رکھیں، وہ ان کو ان کی مرضی ہوتی تھی. تو اسلام آ کر اس چیز کا محافظ بنا ہے کہ ایسے لوگوں کی گردنوں کو چھڑایا جائے. تو مثلا ایک غلام نے اپنے مالک سے کہہ رکھا تھا، یا مالک نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے اگر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپیہ تم دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور وہ بیچارہ غلام ہے، سارا وقت تو ہے وہ مالک کے لیے، وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ پہلے تو وہ غلام ہے. تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے اور گنجائش رکھی ہے کہ مسلمان مل کر اپنے زکوٰۃ کی اتنی رقم اکٹھی کر لیں اور اس کے مالک کو دے دیں اور اس غلام کی گردن کو آزاد کرا دیں. تو اگلا جو ہے والغارمین، مقروض ہو گئے ہیں جو کسی وجہ سے لوگ، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور پھر وفی سبیل اللہ، یہ عام اصطلاح ہے، نیکی کا ہر کام اس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے، یہاں تک کہ کوئی آپ
جلسہ کرتے ہیں، کرسیاں بچھاتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، مقصود خدا کے دین کی اقامت ہو۔ ہاں جی، نیکی کا کوئی دوسرا کام بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہو، یا اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ جہاد فی اللہ کے راستے میں جو آپ جد و جہد کرتے ہیں اس کے اوپر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو اس کا بتایا ہے، آخری بات وہ ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل، راستے کے بیٹے، مسافروں کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے اور اس کے پاس وہاں پیسے نہیں ہیں، حالانکہ وہ امیر کبیر آدمی ہے، لیکن اس وقت اس کو ضرورت ہے، تو اس وقت اگر اس کو ضرورت ہے تو زکوٰۃ کی رقم میں سے اس مسافر کے اوپر بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوستو، یہ وہ مدات ہیں، ان میں سر فہرست مساکین ہیں، وہ فقراء ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب زکوٰۃ آپ خرچ کرنے لگیں تو سب سے پہلے ترجیحاً فقراء و مساکین کو دیکھیں، اس کے بعد یہ دوسرے نمبر، اسی ترتیب کے ساتھ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ کسی ہٹے کٹے کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ دو آدمی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چنگے بھلے تن و من، صحت مند، ہٹے کٹے تھے، اور انہوں نے آ کر زکوٰۃ کا پیسہ مانگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، بھائی یہ زکوٰۃ ہے تو غریبوں، مسکینوں اور ضعیفوں کے لیے، تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ہے ضعیفوں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے۔ تو اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسیج دے دیا، ایک پیغام دے دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ کوئی واز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قانون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض ہے، تم نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اور یہ اس کی طرف سے حکم ہے کہ واللہ علیم حکیم، جو اللہ جانتا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ سیانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں کے اولین مستحق یہی لوگ ہیں، اور پھر سیانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایک آدمی اس بات کا حل پیش کر دے، کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ تو دنیا کے سارے سیانے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیانہ کوئی نہیں ہے۔ گویا اس میں زندگی ہے مسلمانوں کی، مسلمان معاشرے کی زندگی ہے اس میں، یہ نظام زکوٰۃ۔ ہاں جی، یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت بھی بنے گی اور تمہاری زندگی مسائل کا شکار بھی نہیں ہوگی۔ جب تک یہ نظام آپ کا جاری و ساری رہا، آپ کے معاشرے خوشحال تھے۔ آج بھی صحیح معنوں میں اگر یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے اور دیانتداری سے اس کے پیسے کو انہی مدات پر خرچ کیا جائے جن کا یہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے، تو یقین فرمائیے کہ آپ کے معاشرے میں کوئی آدمی محتاج نہیں رہے گا۔ چوک اعظم کے اندر اس زکوٰۃ کی صحیح وصولی اور اس کے تقسیم کا انتظام ہو، تو صرف چوک اعظم کی زکوٰۃ سے اس معاشرے کے، اس چوک اعظم کے شہر کا کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی مسکین نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل